إن الحمد لله والصلاة على رسول الله سبحان اللہ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. پنجاب میں ایک وقت ایسا گزرا ہے جب مسجدیں ایک دیے کو ترستی تھی اور بزرگوں کے مزار کمکموں سے روشن تھے. اللہ کا گھر اس میں ایک چٹائی تک موجود نہ تھی اور مزاروں پر غلاف اور چادریں چڑھائی جا رہی تھیں. ہر طرف شرک کا ایک زور تھا. بدعات کی آندھیاں چل رہی تھیں. ممبر و محراب کا وارث تک کا گونگا شیطان بنا ہوا تھا. کہ میاں والی کے پڑوس سے حسین علی نامی ایک شخص اٹھا. وہ وہاں بچڑوں سے گنگوہ جا پہنچا. امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں
حضرت گنگوہی بیمار ہیں، پڑھانے سے قاصر ہیں۔ طالب علم گنگوہ سے نکلے، کوئی کسی مدرسے میں، کوئی کسی مدرسے میں، کوئی کسی مدرسے میں، ہمارا سال نہ مر جائے۔ یہاں جو طالب علم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو انہیں سال، تعلیم کا سال کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی وہیں پڑے رہے، مولانا حسین علی وہیں رہے، اور حضرت گنگوہی کی خدمت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک دن حضرت گنگوہی نے فرمایا، پنجابی مولوی تیرا سال مر جائے گا، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور پنجابی مولوی نے کہا، استاد کی خدمت کرنے سے سال بنا کرتے ہیں یا مرا کرتے ہیں؟ اللہ نے حضرت گنگوہی کو صحت عطا فرمائی۔ بس یہی جملہ ہے سننے والا۔ انہوں نے حضرت گنگوہی کی بیٹوں کی طرح خدمت کی۔ وہ جب صحت یاب ہوئے تو فرمایا، پنجابی مولوی کتابیں لے کے آ، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ دنیا تیرا نام یاد رکھے۔ رئیس المفسرین سند المحدثین مولانا حسین علی الوانی، تیرا قافلہ، تیرا قافلہ۔ یہ میری جماعت کی پہلی اینٹ ہے، یہ میری جماعت کی بنیاد ہے، یہ میری جماعت کی اساس ہے۔ نہ ان کے پاس باقاعدہ مدرسہ ہے، نہ کمرے ہیں، نہ دریاں ہیں، نہ سپیکر ہے، نہ جلسے ہیں، نہ کانفرنسیں ہیں۔ جنگل میں بیٹھا ہے، خود بھی ریت پہ بیٹھا ہے، پڑھنے والے بھی ریت پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ مولوی باران ہے، افغانستان سے آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کشمیر سے آیا ہے۔ اس کا نام مولانا نور محمد شاہ ہے۔ یہ حضرت انور شاہ کشمیری کا رشتہ دار ہے، اور وہاں بچراں کے مدرسے کے طالب علموں کا باورچی ہے، اور خود فاضل دیوبند ہے۔ کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی تاشقند سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے۔ کتنے لوگ میرے اشاروں کو سمجھ پائیں گے؟ کوئی پنڈی گھیب سے آ رہا ہے، کوئی کیمبل پور سے آ رہا ہے جسے اب اٹک کہتے ہیں، کوئی گجرات سے آ رہا ہے، کوئی بندیال سے آ رہا ہے، کوئی خانپور سے آ رہا ہے۔ دور دراز کے علاقوں کے علماء اور طلبا اس جنگل میں آئے ہیں، اور مولانا حسین علی نے جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا ہے۔
سچی بات یہ ہے، آج سارے حضرات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خدا گواہ ہے، جس طرح مولانا حسین علی کا تعارف کروانا چاہیے تھا ہم وہ تعارف نہیں کروا سکے. ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ وہ کتنا عظیم شخص تھا. ہم نے صرف ایک پہلو اس آدمی کا دکھایا کہ وہ مفسر تھا، قرآن کی تفسیر کرتا تھا، اور تفسیر بھی الہامی، اور تفسیر بھی ایسی کہ ان کے ہم اثر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ جو میاں والی کا مولوی حسین علی ہے لوگوں نے اسے وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت لاہوری نے ایک جملہ کہا، سبحان اللہ. اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں. حضرت لاہوری نے فرمایا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتا ہے. یہ کمال تھا مولانا حسین علی کا کہ وہ قرآن کی ایک ایک آیت سے اللہ کی توحید کو ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنا عام سا جملہ ہے. قرآن کہتا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ. کیا معنی کیا آج تک علماء نے، ہم نے، آپ نے، کہ کسی کے مرنے پر یہ جملہ کہنا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے، اور یہ جانے والا چلا گیا تو ہم نے بھی لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. انا الیہ. مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ معنی تو تب صحیح ہو جب مصیبت سے مراد موت ہو. یہاں کوئی مصیبت سے مراد موت ہے؟ پچھلی آیت پڑھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھوک، ڈر، مالوں کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، ہر مصیبت کے پہنچنے پر پڑھنا ہے. یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا کہ ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے؟ یہ تو معنی تب صحیح ہو جب یہ مرنے والے پہ پڑا جائے. حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ گر کے ٹوٹ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ. چراغ جل رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ. چراغ کے بجھنے پر، پیالے کے ٹوٹنے پر، بھوک، خوف، مال کی کمی، مولانا حسین علی نے مانا کیا. سب موحد موجود ہیں، سب توحیدی موجود ہیں. 7 دنوں تک اس معنی کا لطف لیتے رہو گے. یہ تفسیر جواہر القرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، حضرت شیخ نے مجھے نہیں پڑھایا، میرے والد صاحب نے بھی نہیں پڑھایا. حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھایا. حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں پڑھایا. یہ معنی مجھے مولانا حسین علی کے ایک جٹ مرید نے بتایا. کیا رنگ بھر دیتا تھا بھائی اس جٹ کو. اس جٹ نے مجھے بتایا، میں دنگ رہ گیا. مولانا حسین علی کہتے ہیں ہر مصیبت کے ٹائم پڑھنا ہے. بیماری آ جائے، پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی، اس وقت پڑھنا ہے. اور اس کا معنی یہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور مصیبت کی اس گھڑی میں
ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ سے قرآن کے ایک ایک آیت سے انہوں نے توحید کا اس بات کیا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑے مفسر تھے، لیکن ہم تعارف نہیں کروا سکے۔ خدا گواہ ہے، تصوف کے میدان میں مولانا حسین علی دا جواب ہی کوئی نہیں۔ فقہ میں اللہ اکبر، وہ مرید تھے موسیٰ زئی، خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید تھے مولانا حسین علی۔ اور خواجہ عثمان صرف مرشد تھے، انہیں ہدایہ یاد تھا۔ خواجہ عثمان کو ہدایہ یاد تھا۔ اتنا بڑا عالم ہے خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کی محفل لگتی تھی، گرمیوں میں وہ محفل لگاتے تھے سون سکے سر جا کے۔ جب ان کی محفل لگتی، علماء بیٹھتے، فقہ کے مسائل پہ گفتگو ہوتی، علماء آراء کا اظہار کرتے، اور خواجہ صاحب کہتے مولوی حسین علی تیرا کی خیال ہے؟ تو حضرت شروع ہو جاتے، بحر الرائق نے یہ لکھا ہے، ہدایہ والے نے یہ لکھا ہے، قاضی خان یہ لکھتا ہے، فلاں کتاب نے یہ لکھا ہے۔ اور خواجہ عثمان کہتے مولوی حسین علی میں یہ نہیں پوچھتا ہدایہ والا کیا لکھتا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا کہتا ہے۔ فقہ کے میدان میں اتنا بلند مقام۔ حدیث میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ حدیث پڑھانے بیٹھے تو محدث کبیر ہے، فقہ پڑھانے بیٹھے تو وہ فقیہ ہے، تصوف کے میدان میں وہ سب سے آگے ہے، اور تفسیر کے میدان میں خدا گواہ ہے اس کا جواب ہی کوئی۔ یہ ہماری پہلی اینٹ ہے، یہ ہماری اساس ہے۔ ان سے پڑھنے والے لوگ جو تھے، اللہ اکبر، کیوں جی آج مدرسے ہیں، یہ مدرسے کے محترم حضرات بیٹھے ہیں، میرا بھی مدرسہ ہے، ان میں کمرے بھی ہیں، ان میں قالین بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، گرمیوں میں ایئر کولر بھی ہیں، جنریٹر بھی ہیں، واٹر فلٹر بھی ہیں، ساری سہولتیں مدرسوں میں موجود ہیں۔ آج ہمارے مدرسوں سے کوئی غلام اللہ خان بن کے کیوں نہیں نکلتا؟ آج پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری مدرسے کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آج حضرت قاضی شمس الدین، مولانا قاضی نور محمد، مولانا محمد طاہر پنجپیری کیوں نہیں نکلتے؟ کیا رنگ تھا؟ ایک بات تو یہ ہے، ہمارے جو باورچی ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے مدرسوں کے جو باورچی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور مولانا حسین علی کا جو باورچی ہے وہ فاضل دیوبند ہے۔ اللہ اکبر۔ نور محمد شاہ، ان کی قبر بھی یہی ہے، حضرت صاحب کے ڈیرے پہ ہے۔ مولانا باران کی قبر بھی یہی ہے، ان کا نام مولانا باران نہیں تھا، وہ تو کوئی وہاں سے بندہ آتا تو یہ ان سے پوچھتا افغانستان میں باران ہوا ہے، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ یہ مولانا حسین علی سے مناظرہ کرنے آیا تھا، یہ عالم تھا، مناظرہ کرنے آیا، ساری رات گفتگو کی، صبح کو اٹھا تو اس کا سینہ توحید سے منور ہو چکا تھا۔
मुफस्सिरीन तेरी अज़मत को सलाम है। खलोते रहने दो, कोई नहीं, ठीक है। जो जहां खड़ा है खुशी से खड़ा है। आप मेरी बातें मानेंगे नहीं कि कुछ लोग तौहीद सुनते सुनते कुछ बहुत आगे निकल गए, उनको ये बातें बताई जाएं तो वो कहते हैं ये भी कोई गल नहीं। ये हजरत साहब के खानदान के फर्द बैठे। मैंने मौलाना हुसैन अली के जानशीन फकीर अब्दुर्रहमान, मौलाना अब्दुर्रहमान, वो फाजिल देवबंद थे। हजरत साहब के जो जानशीन थे वो फाजिल देवबंद थे। हजरत साहब ने उन्हें खुद किताबें पढ़ाई। मेरे वालिद साहब के वो क्लास फेलो थे, इस वजह से वो मेरे साथ बड़ा प्यार करते थे। मैंने पूछा फकीर अब्दुर्रहमान साहब से कि मौलाना हुसैन अली की जो कब्र है ये कब्रिस्तान में क्यों नहीं बनाई गई, अलग क्यों बनाई गई, मस्जिद के साथ बनाई गई, कब्रिस्तान आगे, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि जिस जगह पे हजरत साहब की कब्र है यहां हजरत साहब ने अपने बावर्ची मौलाना नूर मोहम्मद शाह का जनाजा पढ़ाया था। यहां उनकी चारपाई रखी गई। जब जनाजा पढ़ा चुके तो फरमाया कस्सी लाओ, इस जगह को खोदो। मैंने इस जगह पे रब की रहमतों को खुद उतरते हुए देखा, उतरते हुए देखा। जब बावर्ची ऐसा हो कि मौलाना हुसैन अली ख्वाहिश करे कि मेरी कब्र इस जगह पे बनाई जाए जहां उसकी चारपाई रखी जाए, बावर्ची ऐसा हो, फिर जो उस्ताद है, जो खानका है, उसने नुफूस का तज़किया किया हो, रंग चढ़ाया हो, रंग, तो फिर आने वाला अनायतुल्लाह शाह बुखारी बनता है, फिर आने वाला गुलामुल्लाह खान बनता है। इनके शागिर्द खुदा गवाह है, ये उलमा मेरी गवाही देंगे, आज जिन अजला में शिर्क का जोर है, मसलन में खानेवाल है और कई अजला हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन अजला में आज शिर्क का ज्यादा जोर है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस जिले में मौलाना हुसैन अली का कोई शागिर्द पहुंच नहीं सका, वरना जिस जिले में मौलाना हुसैन अली का कोई शागिर्द पहुंचा है उसने आधे शहर को बांट के रख दिया है, उसने वहां झंडा गाड़ा है तौहीद का। गुजरात में हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी तशरीफ लाए, कितने लोग इशाअत तौहीद के होंगे वहां? पिंडी में मौलाना गुलामुल्लाह खान आए, कितने लोग इशाअत तौहीद के थे? मेरे वालिद साहब सरगोदा में आए थे ना, एक घराना था इशाअत तौहीद का, सिर्फ एक घर, वो मेरे वालिद साहब को लेके आया था सरगोदा में 18 बुलाक की मस्जिद में। लुत्फ की बात यह है कि किराए पे मकान लिया था, मेरे वालिद साहब की तनख्वाह 50 रुपए थी, मकान का किराया 55 रुपए था। हमारे अकाबिर ने दौलत, माल, पैसा, खाना पीना कोई परवाह नहीं की, सिर्फ एक घराना, और मेरे वाले साहब को सिर्फ 13 साल मिले। 13 साल का अरसा क्या अरसा होता है? 13 साल में मेरे वालिद मरहूम ने आधे सरगोदे को पाट के रख दिया था, दुरूस कुरान के जरिए, कुरान की तालीम के जरिए, लोगों के घरों में जाके दरस देना, बेलौस खिदमत करना। ये सारे हजरात यहां पहुंचे ना, इन्होंने कोई परवाह नहीं की
پیسہ، دولت، مال، چندہ. حضرت شیخ القرآن کا ایک جملہ ذہن میں آ گیا یار. میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے تقریر کی تھی. پہلا تعزیتی جلسہ تھا، اس میں انہوں نے خطاب کیا. کچھ احباب جو ہمارے اپنے ہیں انہوں نے میرے والد صاحب کی تعزیت نہیں کی تھی. حضرت شیخ کو اس پر غصہ تھا کہ یہ تعزیت کرنے کے لیے بھی نہیں آئی، اتنی ضد. حضرت شیخ نے کہا قیامت کا دن ہوگا، ہم تمہارے گریبان کو پکڑ کے پوچھیں گے مولا ان سے پوچھ، ایک طرف ہمیں مشرک تنگ کیا کرتے تھے، پھر ایک طرف یہ ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا کرتے تھے. پوچھ ان سے انہیں ہم سے تکلیف کیا تھی. حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے، تم کہتے ہو ہائے چندہ، ہائے چندہ، ہائے مدرسہ، اور غلام اللہ خان کہتا ہے ہائے توحید. چندہ رہے یا نہ رہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد، تفسیر محمد امیر بندیالوی زندہ باد. جہاں جہاں پہنچے علاقے کو بانٹ کے رکھ دیا. گولیاں چلتی رہیں، گولیاں چلتی رہیں، سامنے آگے گولیاں ماری، اور پیر طریقت رب کا قرآن سناتا رہا، سناتا رہا. سبحان اللہ. جاؤ تلگنگ سے جا کے پوچھو کیا اس پنڈ کا نام ہے، سنگوالا. جاؤ سنگوالا کے لوگوں سے جا کے پوچھو، سیدھی گولیاں چلی تھی، لوگ بھاگ کے اندر چلے گئے. شاہ جی اے توہن مارنا چاہتے نے، اندر آ جاؤ. اور سید نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے گا، مجھے بچا لے گا. اللہ طریقت سیدنا اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد. اگلی بات سنا، اگلی بات سنو، اکابر کی روش کو اپنانے کی کوشش کرو. اکابر کی روش سے ہٹ کے ہمیں توحید نہ سناؤ، اکابر کی روش پہ رہو. ان سے واضح توحید کوئی بیان نہیں. کس ماں نے بچہ جنا ہے جو غلام اللہ خان سے بڑھ کر مسئلہ الہ بیان کرے؟ کون ہے؟ زندہ باد، زندہ باد. اکابرین کی روش اپناؤ. سنو آگے سن سکتے ہو تو. جب گولیاں چلیں پولیس آ گئی، نمبردار کے ڈیرے پہ اکٹھے ہو گئے. نمبردار بھی دوسرے مسلک کا تھا. حضرت شیخ القرآن سگھر میں تھے، انہیں پتہ چلا کہ وہاں گولی چل گئی ہے، تو حضرت شیخ القرآن پیدل سنگوالا پہنچے. اس نمبردار کے ڈیرے پر تھانے دار ان کو جانتا تھا، حضرت شیخ کو، کہنے لگا آئیے تشریف رکھیے. شیخ القرآن نے فرمایا نہیں، پہلے میں مسئلہ توحید بیان کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کھڑے ہو کے پھر وہ سارے مجرم بھی تھے، سارے تھے، مجرم پکڑے گئے، ٹمن تھانے چلے گئے. سنگوالا سے ٹمن کا سفر کتنا ہوگا جی؟ 14 کلومیٹر. 14 کلومیٹر. آج تم نے پتہ نہیں کس کا نام دین بنا رکھا ہے، اخلاق باختہ ہو گئے ہو. 14 کلومیٹر سائیکل پہ سفر کیا تھا پیر طریقت نے. سنگوالا سے سائیکل لیا، 14 کلومیٹر ٹمن پہنچے، اور جا کے ٹمن کے تھانے دار کو کہا ان کو چھوڑ دے، میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا.
माफ कर। नारे तुम्हारे अकाबिर की रविश क्या थी? पीर तरीकत सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान पीर बुखारी तेरा काफिला तो बोलो पीर बुखारी तेरा काफिला शेखुल कुरान ये है रविश। काफिला इसे कहते हैं अखलाक, बेशक जेड़े तुहाडे नेड़ू नहीं लगे। ये है हमारे अकाबिर की रविश। माफ कर दिया। और फिर वही लोग जो गोलियां चलाने वाले थे, उन्होंने रब की तौहीद को तस्लीम कर सिर्फ शाह जी के अखलाक देख। ये तो मुझे भी याद है, अगरचे मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन मुझे याद है हमारे 18 ब्लॉक की मस्जिद के सामने सड़क पे तकरीर हुई शाह जी की। सड़क पे सियासी दौर था, 1970 इलेक्शन का दौर, टक्कर थी बड़ी। एक खतीब ने शाह साहब की जात पे हमला किया, जात पर। और मुझे आज तक याद है कि जब हमारे कुछ कारकुनों ने शाह जी को बताया इसका जवाब दे, तो शाह जी ने तकरीर के शुरू में कहा कि जिस मेरे अजीज ने मेरी जात पे हमला किया है, मैंने उसको अल्लाह के लिए माफ कर दिया। वली कामल पीर मुर्शिद सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। पीर साहबा लम्मा ताउल्ला बदियालवी जिंदाबाद। हमने हजरत शाह जी को बहुत करीब से देखा है, मैंने उनके साथ तकरीरें भी की। वो हमारे घर में 7-7 दिन रहा करते थे। हम उन्हें वुजू करवाते, हम उन्हें खाना खिलाते। हमने बहुत करीब से देखा शाह जी को। उस वक्त देखा है जना तुसा जम्मे भी को नहीं सा, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हमने उस वक्त देखा है सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी को, हमने खुद वुजू करवाया है। मैंने उनसे बढ़कर मुत्तबे सुन्नत आलिम कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। एक एक कदम सुन्नत के मुताबिक, एक एक कदम सुन्नत के मुताबिक उठता है। अखलाक जब तक दूसरा अपना हाथ नहीं छुड़ाता, पीरे तरीकत हाथ अपना पीछे नहीं करता। अखलाक भी सीखो, माफ करना सीखो, गुफ्तगू का सलीका सीखो, अच्छी गुफ्तगू करना सीखो। आलिम को गुफ्तगू अच्छी जेब देती है, अच्छी जेब देती है। गोलियां चलती रही, पीरे तरीकत तौहीद बयान करता रहा, और पेशावर की मस्जिद में शेखुल कुरान के गले पे उस तरह चलता रहा, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाता रहा। समझा था गला काट दूंगा। 6 इंच का जख्म, हमने अपनी आंखों से वो जख्म भी देखा है। मैं तो 2 साल उनके पास कुरान पाक की तफसीर पढ़ने के लिए गया था। हम उनके कदमों में रहे। इंशाअल्लाह हमारा दिल, हमारा ज़मीर, हमारा बातिन साफ भी है, नेक भी है। इंशाअल्लाह इसमें कोई बुराई नहीं। तुम यार कुछ करीने सीखो अदब के। मैं दूसरी मर्तबा जब हजरत शेख के पास पढ़ने के लिए गया, तो हवामीम पढ़ने के बाद मैंने कहा कि मेरा दूसरा साल है, मैं 1 साल पहले भी पढ़ चुका हूं, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं घर चला जाऊं। फरमाने लगे सूरत मुल्क पढ़ लेते तो बेहतर था, लेकिन मजबूरी है तो ठीक है जाएं। मैं सुबह के टाइम उस कमरे में गया जो मेहराब के साथ था, मेहराब के साथ। वो मौजिन का कमरा था, मौजिन का। उस कमरे में सहरी कर रहे थे।
बस सहरी खत्म की थी, चाय पी रहे, मैं अंदर दाखिल हुआ। मुझे रुखसत करने के लिए अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए, मेरे कांधे पे हाथ रखा और फरमाया, दुआ की, अल्लाह तुझे इल्म से नवाजे। हमारे लिए और अल्लाह के बंदो, हमने हजरत शेख की खिदमत की है, हमारे साथ हजरत शेखुल कुरान की दुआएं शामिल है। हमने हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास रह के हदीस पढ़ी। मामूली आलिम था, खुदा की कसम इल्म का पहाड़ है, बहता हुआ लहरें मारता हुआ समंदर है इल्म का। क्या इल्म है कि कहते हैं ये जो फुला मुफस्सिर ने कुरान की तफसीर लिखी अरबी में, वो हमारे यहां पढ़ाई भी जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। फरमाते, मैं उस वेले होंदा तब मैं उसको पूछदा भी तैन मुफस्सिर बनाया किससे। जी, ये कहना कोई मामूली बात नहीं है, ये वही कह सकता है जिसके पीछे इल्म का जोर हो। फिर उन्होंने उसी तरह पे कुरान की तफसीर लिखी, अत्तिबियान। मैं तलबा से कहूंगा वो लीजिए, पेशावर वालों ने उसे छाप दिया, अलीशात वालों ने उसे पढ़ी, अत्तिबियान को। भूल जाएंगे आप उस दरसी तफसीर को, हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर पढ़ के। पंजाब में ये लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना हुसैन अली का एक शागिर्द मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी उठा था। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी जिंदाबाद, उनकी खिदमात से, मोहम्मद ताहिर पंजपीरी जिंदाबाद, उनकी खिदमात से कोई जी अक्ल आदमी इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उन्होंने जो तौहीद की खिदमत की, कायम मैं हूं, ये सारे हजरात हैं, हमारी जमात के मुबल्लिग हैं, खतीब हैं, मैं हूं, कायम। क्या किया हमने? और काम उन्होंने किया है, बाग उन्होंने सींचा है, पानी उन्होंने दिया है, खून उन्होंने दिया है, बाग बना के हमारे हवाले किया, सड़कें उन्होंने बनाई हैं, गाड़ियां हम चलाते फिरते हैं, मेहनतें की हैं, मारे खाई हैं, पत्थर खाए हैं। अब तो हम आए हैं तो आपने हमारे ऊपर फूल फेंके, फर्क देखा है? आपने हमारे गले में फूल डाले, हमारे ऊपर फूल फेंके, और सगर में मौलाना गुलामुल्लाह खान पर पत्थरों की बारिश हो गई, पत्थरों की बारिश हुई। कैस इब्ने साद इब्ने उबादा इस्लाम का पैगाम लेकर काबल पहुंचा, मेरे नबी का सहाबी है, कैस नाम है, कैस। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज का सिपा सालार भी, कमांडर है, साद इब्ने उबादा का बेटा है। कैस आया काबल, दीन की दावत रखी, उसने कहा कैस को कत्ल कर दो, मार दो इसको। कैस ने भरे दरबार में कहा, राजा जी सुनो, जिस जगह पर किसी मोमिन का खून गिरता है वहां ममलकत इस्लामिया की बुनियाद जरूर पड़ती है, जरूर पड़ती है। जहां जहां हमारे अकाबिर का खून गिरा वहां तौहीद का बूटा जरूर लगा। फिर वही सगर मुवाहिद हो गया, उसी सगर में तौहीद का बूटा लगा जहां मौलाना गुलामुल्लाह खान पर पत्थरों की बारिश हुई थी। मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह
بس میں سوار ہوتے. اور کبھی آپ نے دیکھا یہ دوائیاں بیچنے والے, سرما بیچنے والے, وہ بس میں سوار ہو کے ڈرائیور والی طرف جا کے سواریوں کی طرف منہ کر کے وہ پھر سرما بیچتے ہیں. تو حضرت پنجپیری رحمت اللہ علیہ بس میں سوار ہوتے, ڈرائیور کی طرف جا کے سواریوں کی طرف منہ کر کے اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیتے. ایسے کام کیا ان لوگوں نے. ہمارے اکابر تھے وہ سارے, دھکے دے کر مار کے لوگوں نے نیچے پھینکا, دھکے دے کے نیچے پھینکا. انہوں نے نیچے پھینکا, حضرت پنجپیری دوسری بس میں سوار ہو کے پھر اللہ کی توحید بیان کرنے لگے. اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر. یہ سارے ہیرے, یہ سارے موتی, یہ سارے جواہرات, میرے پاس وقت نہیں, بس میرا اشارہ سمجھیں, یہ سارے ہیرے, یہ سارے موتی سن 1957 میں راولپنڈی میں اکٹھے ہوئے, ایک مالا میں پروئے گئے تو موتیوں کا ہار بن گئے تھے. اس ہار کا نام ہے اشاعت التوحید 1957 میں راولپنڈی میں دارالعلوم تعلیم القرآن. ہماری جماعت کی بنیاد دارالعلوم تعلیم القرآن میں رکھی گئی تھی. دارالعلوم تعلیم القرآن ہمارا مادر علمی ہے. ہم نے وہاں سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. وہ شیخ القرآن کا ڈیرا ہے. شیخ القرآن وہاں رہتے تھے. شیخ القرآن نے وہاں توحید بیان کی اور توحید کا ڈیرا لگایا. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے خلاف ہونے والی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ نہیں کامیاب ہونے. ہم ساتھ ہیں مولانا اشرف علی کے, ساتھ ہیں مولانا اشرف علی کے, ہم ساتھ ہیں مولانا اشرف علی کے. کھڑے ہو کے ہم سب ساتھ ہیں مولانا اشرف علی دامت برکاتہم کے. دارالعلوم تعلیم القرآن, دارالعلوم تعلیم القرآن ہمارا مادر علمی ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن میرے شیخ کی نشانی ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن توحید کا مرکز ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن ختم نبوت کا محور ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن عظمت صحابہ کا نشان ہے. وہاں سے ختم نبوت کی آواز بلند ہوئی. وہاں بڑے بڑے علماء آئے, میٹنگیں ہوتی رہیں, اجلاس ہوتے رہے. شیخ القرآن ان کی میزبانی کرتا رہا تھا. تعلیم القرآن کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. بولو سارے بولو, اشاعت التوحید کی بنیاد کس مدرسے میں رکھی گئی تھی؟ ہماری جماعت کی بنیاد کس ادارے میں رکھی گئی تھی؟ ہماری جماعت کا پہلا ناظم اعلیٰ کون تھا؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. اور تا حیات وہ اشاعت التوحید و سنہ کے ناظم اعلیٰ رہے, تا حیات ناظم اعلیٰ رہے. اور انہوں نے اس جماعت کو پروان چڑھانے میں بڑی قربانیاں دی. میں تعلیم القرآن میں رہا ہوں. میں نے وہاں حضرت مولانا مفتی محمود جیسے عظیم لوگوں کو حضرت شیخ کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے. بڑا عظیم لوگ تھا, بڑے عظیم لوگ تھے, بڑے بڑے. ہاں, مسئلہ ختم نبوت میں مولانا یوسف, حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ, مولانا شمس الحق افغانی, یہ سارے لوگ دارالعلوم تعلیم القرآن میں ہیں. شاہ احمد نورانی, مولانا عبد الستار نیازی, میں ان کے شہر میں کھڑا ہوں, وہ بھی سب وہی ہوتے تھے. شیخ القرآن سب کو کھلاتے بھی تھے, پلاتے بھی تھے. شکر ہے اس ویلے تسی کوئی نہیں ساؤ. تم نے تو کہنا یہ مشرکوں کو کھلا رہا ہے, یہ بتیوں کو کھلا رہا ہے. تم نے کوئی نئی توحید سمجھی ہے؟
ہم اسی روش پہ قرآن بیان کرنے میں، توحید و سنت کے بیان کرنے میں، شرک و بدعات کی تردید میں ہم اسی روش پہ چلیں گے جس روش پہ ہمیں ہمارے اکابر نے چھوڑا تھا، اسی روش پہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! چپ نہ بیٹھیے، نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر! مسلک حق، مسلک اشاعت التوحید و سنت، علماء حق، علماء اشاعت التوحید و سنت، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری۔ ہم آج بھی اسی روش پہ ہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس زمین میں، آسمان میں، 14 طبقوں میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی قبر، شجر، حجر، کوئی زندہ، کوئی مردہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ ہم آج بھی اسی روش پہ قائم ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ رب کو پکارا جائے بغیر واسطے اور وسیلے کے۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وسیلہ دینا، واسطہ، صدقہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہم آج بھی اسی مسلک پہ قائم ہیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فوت ہو جانے کے بعد دنیا والوں کا نہ کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے۔ ہم آج بھی اسی روش پہ قائم۔ تکبیر! عقیدہ امامات النبی، عقیدہ امامات النبی۔ ہم آج بھی اسی روش پہ قائم ہیں۔ سادہ لوگوں کو میری یہ تقریر سوشل میڈیا پر ملک بھر کے میرے جماعتی کارکن سنیں گے۔ میرے کارکن ہوشیار رہیں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو کہ ہم مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، کل بھی ہمارا مسلک یہ تھا اور آج بھی ہمارا مسلک یہ ہے، مرتے ٹائم تک ہمارا مسلک یہی رہے گا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ کل بھی ہمارا مسلک یہی تھا، آج بھی ہمارا مسلک یہ ہے۔ ہمارے کارکنوں کو ورگلانے کی کوشش نہ کی جائے، ہمارے کارکنوں کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا نہ کیا جائے کہ یہ پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، ہم پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ مردوں کے نہ سننے پر علماء دلیلیں دیتے رہتے ہیں۔ یار آپ بھی بڑی دلیلیں سنتے رہتے ہیں۔ میں جب حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور انہوں نے ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھائی تو او کالذی مر علی قریہ یہ جگہ آئی تو قاضی صاحب نے ایک جملہ کہا، بھائی مزہ ہی آ۔ حضرت قاضی صاحب اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، کتنا عظیم آدمی تھا۔ سنیے گا اور مزہ لیجیے۔ قاضی صاحب کہنے لگے ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ ہم اس میں قاضی صاحب نے فرمایا جو کہتی ہیں مردے سنتے ہیں انہاں بھی مر کے نہیں ویکھیا کہ ان کا تجربہ ہو کہ سنتے ہیں، اور جو کہتی ہیں نہیں سنتے انہاں بھی مر کے نہیں ویکھیا کہ ان کا تجربہ ہو نہیں سنتے۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہم آج بھی اسی نیج پہ ہیں،
ہم آج بھی اسی روش پہ ہیں جس روش پہ ہمیں ہمارے اکابر چھوڑ کے گئے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں برزخی ہوتی ہے. ہم آج بھی اسی روش پہ قائم ہیں. وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی, وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی, ہمارا تیری جرت کو, ہم آج بھی تیری جرت کو, ہم آج بھی اسی روش پہ کھڑے ہیں. انبیاء کی حیات, شہداء کی حیات. انبیاء کی حیات کو شہداء کی حیات پہ قیاس کیا جاتا ہے نا, کہ شہیدوں کے بارے میں کہا گیا بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں روزی پاتی ہیں. اپنے رب کے ہاں روزی ملتی ہے ان کو. بندیالوی سوال کرنا چاہتا ہے اے روزی کیڑی لفظی ہے, بتا ہمیں. یہ دنیا لی روزی, بریلر مرغ, ملاوٹ والا آٹا, یہی روزی ہے؟ خدا کا خوف کرو, ڈر ختم ہو گیا. بل احیاء عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. بولو کون سی روزی ہے؟ دنیا والی, جنت والی؟ جیو جئی روزی او جئی حیات. جی اگر روزی جنت والی ہے نا تو پھر شہیدوں کی حیات بھی جنت والی. ہم آج بھی اسی روش پہ قائم ہیں. توسل کا مسئلہ ہو, استشفاء کا مسئلہ ہو, وسیلے کا مسئلہ ہو, سماع موتا کا مسئلہ ہو, حیات انبیاء کا مسئلہ ہو, ہم آج بھی اسی روش پہ کھڑے ہیں جس روش پہ ہمارے اکابر نے ہمیں کھڑا کیا تھا, اور ہم انشاءاللہ اس پر کھڑے رہیں گے. غور سے بولو. یہ جماعت ہمارے اساتذہ نے امانتاً ہمارے سپرد کی, اساتذہ سے ہمیں ملی, ہمیں امانتاً دی گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کی رکھوالی کریں گے. انشاءاللہ ہم اسے پروان چڑھائیں گے. انشاءاللہ یہ نہیں کسی نے نہ بگانا تے نہ داخل کرنا, وہ ساری روش نہیں, وہ ہماری روش نہیں. اچھی زبان استعمال کریں, زبان اچھی استعمال کریں, جو زبان حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی. سیکھو کچھ, اکابر سے سیکھو, اکابر سے سیکھو. ان کی زبان کیا تھی؟ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ, ان کی زبان کیا تھی؟ ہم نے انشاءاللہ اس جماعت کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ, اور چاروں صوبوں میں کرنی ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کا بہت سا وقت لیا, میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا. کئی اکابر ہیں, علماء ہیں, ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے آپ سے خطاب بھی کرنا ہے. اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.